ذوالجلال جو ہمارا حقیقی پالنہار ہے، جو ہم سب کا حقیقی خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں نیست سے ہست میں لایا اور ہمیں وجود بخشا، اور صرف وجود ہی نہیں بلکہ اب تک ہماری سانسوں کا وہی مالک ہے، ہماری موت و حیات جس کے دست قدرت میں ہے، ہمارے رزق کا اپنے اوپر اس نے ذمہ لیا، اور زندگی نے جینے کے تمام اسباب ہمارے لیے مہیا کیے۔ اس خلاق کائنات نے اپنی اس مخلوق انسان کے متعلق قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت پہنایا ہے، کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو یعنی انسانوں کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسانی مخلوق آدم کی اولاد کو خشکیوں کا اور تری کا، سمندروں کا بھی اور زمین کا بھی مالک بنایا ہے، انہیں یہاں کے علاقوں کا ہم نے اختیار عطا کیا، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر ہم نے اس مخلوق کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے تمیز رکھی ہے پاک اور ناپاک کو پہچاننے کا، باقی دوسری مخلوقات میں یہ حصہ نہیں آیا۔ یعنی انسان اپنے استعمال کرنے والی چیز کو پہچان سکتا ہے، یا تو چکھ کر کے، یا تو سونگھ کر کے، یا تو پھر چھو کر کے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے۔ جانوروں کا یا دوسری مخلوقات کا وہ کردار نہیں ہے کہ انہیں رزق کے متعلق کوئی بھی چیز کھانے کا اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے جانوروں کے کھانے میں اور انسانوں کے کھانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج تک آپ نے کبھی کسی جانور کو پکا کر کھاتے ہوئے دیکھا؟ جو چیز جیسی ملی وہ ہضم کر گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑیاں، جنگلات یا دوسرے جانور غذا بنائے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی، جنگلات اور دوسرے جانوروں کو غذا بنایا، لیکن دونوں کی غذا میں بڑا فرق ہے۔ جانور کھیتیاں چگ جاتا ہے جو چرندہ ہے، اور جو درندہ ہے پھاڑ کھانے والا تو دوسرے جانوروں کو نوچ کر کھا جاتا ہے۔ انسان بھی کھیتیوں کے فصل کو کھاتا ہے اور جانوروں کو بھی کھاتا ہے، لیکن طریقہ الگ ہے۔ کھیت میں اگنے والی فصل کو پہلے صاف کرتا ہے، روٹی بنانی ہو تو چکی میں پیستا ہے گوندھ کر آٹا، پھر روٹی بنا کر کھاتا ہے۔ یا اگر چاول یا دوسرے اناج کھیتی باڑی سے نکلنے والے کھانا ہو تو اسے بھی صاف ستھرا پکا کر کے کھاتا ہے۔ یا پھر جانوروں کو استعمال گوشت کے لحاظ سے، انسان کبھی بھی کسی جانور کو کاٹ کر، نوچ کر، اس کی گردن کا خون پی کر شیر بھیڑیے کی طرح نہیں کھاتا، ذبح کرتا ہے، اس کی فاسد چیزوں کو الگ کرتا ہے، پھر اس کے اچھی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مزاج رکھنے والا انسانیت کا انسان وہ اسے پکا کر کے لذت دے کر پھر اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر اپنے استعمال کے لائق بناتا ہے۔ اسی طرح پانی سب کی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی۔ جانور جب بھی پانی پیتے ہیں تو ان کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ فلٹر کر کے پیتے ہوں۔ انسان پہچان لیتا ہے میرے استعمال کا پانی کون سا ہے اور میرے لیے مضر اور نقصان دہ پانی کون سا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی، قرآن میں یوں فرماتا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے اپنی مخلوقات میں آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت عطا کی ہے، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ اب میں اس آیت پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل المخلوقات ہے، اکرم المخلوقات ہے، عزت والی مخلوق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھی چنا ہے تو انسانوں کو چنا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
जिन्नात और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया है। रोजे किस पर फर्ज है? जानवरों पर नहीं, अल्लाह ने इंसानों पर फर्ज किए। अपने खाने काबा का तवाफ करने के लिए किसी जानवर को नहीं बुलाया, इंसान को बुलाया। रब ताला ने मस्जिदों में अपनी बारगाह में जबीने नियाज झुकाने के लिए बुलाया है, अशरफुल मखलूकात को बुलाया है, इंसानों को बुलाया है। रब्बे जुल जलाल ने अगर उसका नाम पुकारने के लिए किसी मुअज्जिन को इख्तियार दिया है तो वो इंसान ही होता है। आज तक कोई भी जानवर या परिंदा रब तबारक व तआला के नाम लेकर यहां बुलाता नहीं। ये और बात है कि तमाम मखलूकात अपनी अपनी तस्बीह कर रही हैं, सारी मखलूकात रब की हम्द बयान कर रही हैं, मगर ये जो तरीका है, सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक अपना कलाम मुकद्दस नाजिल फरमाया है तो इंसानों के लिए नाजिल फरमाया, हमारे दरमियान नाजिल फरमाया। उसके बाद अल्लाह की क्या दूसरी मखलूकात नहीं है? सारी मखलूकात मौला की हैं और सब उसी से रिस्क हासिल कर रही हैं। उसके बावजूद इंसानों को कहां से कहां मौला ने अता किया। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के लिए सबसे अजीम कोई चीज है उसकी बारगाह की, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो उसके सबसे प्यारे, सबसे आखिर और सबसे दुलारे रसूल हैं। उस रसूल को भी अगर दुनिया में भेजना था तो इंसान बना करके भेजा है। ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने सबसे महबूब नबी को फरिश्ता बना देता, मलाइका में से पैदा करता, जिन्नात में से पैदा करता, नहीं, अशरफुल मखलूकात इंसानों में से बनाया है। हद तो ये है मेरे अजीजों, ये जो अल्लाह ने हमें नाक दी है, आंख दिए हैं, कान दिए हैं, ये जो हमारी शक्ल है, इस शक्ल को गौर से देख लेना। इंसान इंसान को देखकर पहचान लेता है। अब जरा मैं आपको बताऊं, क़यामत का मैदान है और वहां पर हिसाब किताब के बाद जिन इंसानों को दोज़ख में डाला जाना है, गुनाहों की बुनियाद पर जिन इंसानों को दोज़ख में डाला जाएगा, वो तो वईद बरहक है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। लेकिन जरा आपको मैं एक ऐसी बात बताऊं जिस पर आपको रश्क होने लगे, मौला ने मुझे कौन सी चीज में पैदा किया है। फरमाया हदीस पाक में कि ये जो तुम्हारी शक्ल है, इस शक्ल के साथ दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, इस शक्ल के साथ नहीं डाला जाएगा। जहन्नमी की शक्ल बदल दी जाएगी। जहन्नम में जाने वाले की शक्ल ये इंसानी शक्ल नहीं होगी। वजह क्या है और वो कैसी शक्ल होगी? जहन्नम के अज़ाबात, अल्लाहु अकबर, जिसका तज़किरा, हल्के अज़ाब का हाल यह है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उसका भेजा पककर उबल रहा होगा। ये सबसे हल्का अज़ाब है दोज़ख का। हम जैसे छोटे लोग कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जहन्नमी की शक्ल बदल दी जाएगी, इतनी कि जमीन पर अगर वो खड़े तो उसका सर आसमान को लगने लगे, उसके कान हाथियों के बराबर, पेट इतना बड़ा कि वो उठा ना पाए। तो एक जहन्नमी की शक्ल इतनी बड़ी होगी। पूछा गया कि शक्ल क्यों बदल कर डाला जा रहा है? अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला का ये दस्तूर तो देखें। इसलिए इंसानी शक्ल में नहीं डाला जाएगा कि ये शक्ल मेरे महबूब से मिलती जुलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शक्ल इंसानी शक्ल है। हुजूर की शक्ल वाला, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका हुस्न जमाल तो कोई ला ही नहीं सकता, लेकिन जो शक्ल है हमारी वो नबी की है। एक नाक, दो आंख और चेहरा, बाल, जिस तरह से अल्लाह ने अपने नबी को पैदा फरमाया इंसानी शक्ल में, इन तमाम इंसानों को अल्लाह ताला उस शक्ल में कभी दोज़ख में नहीं डालेगा। अब मेरे अजीजों, कहां कहां मौला ताला ने हमें किस मकाम तक हमारी बुलंदी अता फरमाई। कुरान की एक आयत हमारी पूरी जिंदगी को बताती है। तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान अगर खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी सोच ले कि देखो, बकरियां भी खाती हैं, भैंस बैल भी खाते हैं, उनके सामने चारा पड़ा रहता है, वो जुबान से चाट करके खाते हैं, मुंह झुका करके खाते हैं। जाहिर सी बात है, रिज्क जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। बगैर खाए पिए कौन जिंदा रहेगा? खाना हमारी जिंदगी का जुज़्वे लाजिम है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना, उससे ज्यादा मैं नहीं समझता। खाने के सिलसिले में
تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں سارے جانوروں کو ہم نے دیکھا سر جھکا کر کھاتے ہیں، مگر مولا نے انسان کو ایسا رکھا کہ وہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولا تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس اشرف المخلوقات کی پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے میں نے بنایا ہے، اور اب یہ نہ رزق کے سامنے جھکے نہ کسی اور مال والے کے سامنے جھکے۔ اس رب کریم نے ہماری جبینوں کو اتنا پاک رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا جزو لازم سب سے زیادہ ضروری حصہ کھانا ہے، اس کے سامنے بھی جھک کر کھانے سے منع فرمایا، جھک کر کھانے سے منع کیا۔ کیوں؟ اے مخلوقات میں اشرف لوگوں، اے میری مخلوقات میں افضل لوگوں، میں نے صرف تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان تو بنایا، اور اس کے بعد ہمیں سب سے بڑی جو نعمت عطا کی، صرف انسان ہی نہیں امت محمدیہ میں بنایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ رب کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے، اور اسے مولا نے اشرف بنایا تھا، اور وہ دنیا میں سب سے رذیل اور ذلیل بن کر کے جینے لگتا ہے۔ جب مولا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اس کے انعامات کو وہ دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ پھر انسانوں میں بھی اس کا شمار کیا، جانوروں میں بھی شمار نہیں ہوگا، جانوروں میں بھی شمار نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان گر جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات میں اس کا نام لینا بھی بہت عیب کی بات ہے۔ جانور ہر دن ایسے انسانوں پر لعنت کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کی اور وہ رب کی عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے قریب سے گزرنے والے کتے بلیاں ہم پر لعنت کر کے جاتے ہیں، تف ہے تیرے اوپر، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تو اس کے گھر بھی نہیں جاتا، تجھے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور تو بارگاہ رب العزت میں جھکنے کو شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان جانوروں کی زبان ہم نہیں سنتے، وہ ہمیں روز بول کر جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا وہ کسان جو جوتتا ہے بیلوں کو لے کر، کام تو اس کا کرتے ہیں، مگر وہ بے نمازی ہو یا اللہ کی عبادت کا اسے شغف نہ ہو تو وہ بیل بھی اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں۔ اے رب قدیر، یہ لعنت والے انسان سے مجھے آزاد فرماتے، ایسے انسان کی غلامی سے مجھے آزاد کرتے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ چاول جب یا دانے اناج کھیتیوں میں اگتے ہیں، بالیوں میں بھی آتے ہیں، فصل کٹنے سے پہلے ہی وہ دانے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ہمیں اس منہ کا لقمہ بنا جو تیرے سجدوں سے آشنا ہے، جو تیرے دربار میں جھکتا ہے، اس منہ کا ہمیں لقمہ بنا، اور جو تیرے دربار سے دور ہو اس کے زبان کے قریب جانے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یہ دنیا کا اناج دعا کرتا ہے کھیتیوں سے نکلنے سے پہلے۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہو جن کو دنیا کی ہر مخلوق کوس رہی ہو، ناپسند کر رہی ہو، اور ہمارے قریب آنے سے وہ کتراتی ہو۔ عزیزان گرامی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری چیزیں لکھی جس میں انسان گرتا ہے۔ ان میں سے خاص ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دینے کے باوجود شہوت کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اپنے جسم کو شہوت کا غلام بنا لیتا ہے، شہوت کا پرستار ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال سے یہ آیتیں اور حدیثیں ملتی ہیں کہ اے انسانوں، تم میں سے وہ کامیاب ہے جس نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لی۔ یہ شہوتوں کی حفاظت انسان نہیں کر پاتا۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کے الگ الگ معنی سمجھتے ہوں، ہاں یہ اور بات ہے، شہوت بری خواہشوں کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر بری خواہشیں، کچھ اپنے جسم کو
غلط راستے پر لے جانے والی ہر خواہش کا نام شہوت ہے. صرف مرد کا عورت سے اختلاط اسے شہوت نہیں کہتے. صرف اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال اسی کو شہوت نہیں کہتے، بلکہ شہوت زبان کی بھی ہے، شہوت آنکھ کی بھی ہے، شہوت کان کی بھی ہے. ہر چیز کی الگ شہوت ہے، اور ہر چیز اپنے اوپر شہوت کو جب حاوی ہونے دے دے تو انسان گر جاتا ہے، اشرف المخلوقات میں نہیں رہتا. زبان کا ایک حصہ جس کو ہم لذتوں اور ذائقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، نمک چکھا آپ نے، آپ کو پتا چل گیا، شکر چکھا آپ نے، پتا چل گیا. زبان میں ٹیسٹ لینے والا ایک حصہ ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ رب ذوالجلال نے تمہاری زبان میں ہی یہ حصہ رکھا ہے. یاد رکھو، اگر یہ زبان تمہاری جلا دی جائے تو تم کیا کھا رہے ہو تمہیں کچھ پتا نہیں چلے گا. جو بھی چیز نگلو، کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، نمکین، کچھ نہیں پتا چلے گا. چند ہلکے سے ذرے اس مالک نے رکھے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم دنیا کی ان چیزوں کو چکھ کر معلوم کر سکو کہ تمہاری طبیعت کے موافق ہے یا نہیں. مگر انسان نے اس کا غلط استعمال اتنا کیا کہ یہ زبان کی شہوت. سب سے پہلے میں دو چیزوں کو ذکر کرتا ہوں. دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی ڈینجر ہیں، بڑی خطرناک ہیں اور بہت ہی تباہی لانے والی چیزیں. ایک زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جس نے مجھے دو چیزوں کے حفاظت کی ضمانت دے دی، گارنٹی دی، میں اس کے جنت میں لے جانے کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دو چیزیں کیا ہیں آقا؟ فرماتے ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے زبان، وما بین رجلیہ، اور دونوں رانوں کے بیچ میں دو حصہ ہے، مرد ہوں یا عورت. حضور فرماتے ان دو چیزوں کی حفاظت کی کوئی گارنٹی مجھے دے دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی حفاظت کریں گے. آقا فرماتے میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دو چیزیں کہنے کو بہت ہلکی ہیں، اور اس انسان کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت کی یہی دو چیزیں، اور ہمارے پاٹ میں سب سے چھوٹی چیزیں، ہلکی چیزیں. ان کے تمام چیزوں کی تباہیاں اور بربادیاں پوری دنیا کو غلاظتوں میں رکھی ہیں. آج پوری دنیا جو آج عجب عجب تماشے پیش کر رہی انہی دو چیزوں کے لیے، صرف یہ دو چیزوں، یا زبان کے چٹخارے کے لیے یا اپنی شرمگاہ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. آج دنیا ننگی ہوتی ہے تو انہی شہوتوں کے لیے. آج دنیا اپنا جسم بیچ رہی ہے انہی خواہشوں کے لیے. انسان اپنی تمام انسانیت کی حدیں پھلانگتا ہے. جب یہ غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر شہوت تو اندھا ہوتا ہے، اور وہ سارے کانڈ باہر آتے ہیں جو آصفہ نام کی بچی کے ساتھ ہوئے تھے. جب انسان اپنے اوپر شہوت کو حاوی کر لیتا ہے تو وہ چیزیں بھی اخباروں کی سرخیاں بن جاتی ہیں کہ فلاں علاقے میں باپ نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی. اخباروں کی زینت بن جاتی ہیں وہ خبریں بھی کہ نوجوان بچے نے اپنی ماں پر عزت کا حملہ کیا. اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں تم دیکھو گے کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے انسان کیا کریں گے. یہ حدیث پاک میں ہے. شہوتوں کا پرستار، اپنی طبیعتوں کا پجاری. انسان جب اپنی اشرف المخلوقات ہونے کا احساس گم کر لیتا ہے، وہ ہر برائی کرنے لگ جاتا ہے. اسے یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ یہ کام تو جانور بھی شرم کے کرتے ہیں. انسان بے حیا ہو کر نکلتا ہے، شرم ساری چیزیں بیچ ڈالتا. آج بھی جانوروں کی طرف بھی اگر دیکھو گے ان کے پرسنل معاملات پر وہ چھپ جایا کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر وہ اپنے ان تمام معاملات کو سامنے نہیں لاتے. لیکن انسان، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ راستوں پر ساری چیزیں ہونے لگی. ہاں، میں یہی سوچتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسی تمام تباہیاں دیکھنے کو ملے ہیں.
ہاں یہ اور بات ہے کہ یورپ اور مغربی تہذیب اس کی عام سی پرستار ہو چکی، وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑے، مگر مشرق وسطی یا پھر ہند و پاک یہ تمام علاقے اب بھی ہماری روایتوں پر باقی ہیں، مگر اس کے باوجود انٹرنیٹ کی دنیا نے تو سب کو ننگا کر رکھا ہے۔ آج یہ اور بات ہے کہ سڑکوں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہ ملے آپ کو، ہر نوجوان بچے کے ہاتھ میں انہوں نے ساری چیزیں دکھا دی ہیں، یہ تمام شہوتیں پوری اپنے ہاتھ سے مکمل کرنے لگ گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب ہمارے پاس ایسے حالات بھی آنے لگے۔ چند دنوں پہلے ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنے رشتہ دار عورت کے ساتھ جو اس کی محرم ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس سے تعلقات قائم کیا ہوا ہے۔ سگی پھوپھی جو باپ کی بہن ہے، ابد الآباد کے لیے وہ حرام ہے اس کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے۔ چند دنوں کے بعد ایسا بھی مسئلہ آیا کہ مرد اپنی بھانجی کو اپنے نکاح میں رکھنے کی کوشش کیا ہے، اور لوگوں نے احتجاج کیا تو وہ وہاں سے لے کر دوسری جگہ شفٹ ہوا اور رہنے کو تیار ہے۔ یہ اگر غیر مسلم کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے دین میں یہ تمام باتیں شاید نہ سکھائی جاتی ہوں، مگر اسلام تو وہ سچا مذہب ہے جو تمہیں سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تمہاری جبینوں کو صرف اپنے لیے پسند کیا ہے، اور تم ایسی رذیل اور ذلیل حرکتیں نہ کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہ باتیں میں تمہارے سامنے اس لیے لے کر کھڑا کہ قیامت کے قریب آنے والے معاملات اور بھی زیادہ شرانگیز ہوں گے، اور بھی زیادہ سخت ہوں گے، اور مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بشارتیں بہت پہلے فرمائی تھیں وہ سب دیکھنے کو آئیں گی۔ یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہماری تمام جسموں کی اور عزتوں کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم، اور پھر باہر نکلنے کے بعد کیسے ہم آوارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو کیا یہ معلوم نہیں جس دن وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اذا بعثر ما في القبور، قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ننگا اٹھایا جائے گا، اس کے کپڑے نکال لیے جائیں گے، وحصل ما في الصدور، اور جتنا اس نے سینوں میں چھپایا تھا سب باہر لایا جائے گا، سب کھول دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اس دن مولا تعالیٰ کو تم پہچان لو گے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب وہ حال آئے گا قیامت کے دن۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک تیز بدبو نکلے گی جس سے پورے محشر والے کانپ جائیں گے، اور ایک چیخ نکلے گی جس سے محشر کا میدان ہل جائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اچانک ایک جماعت کو قریب لایا جائے گا، وہ ننگے ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور فرشتے آگ میں تپائے ہوئے لوہے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جس کے درد سے وہ چیخ رہے ہوں گے، اور ایک تیز جلنے والی بدبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ آواز آئے گی، ملائکہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے دنیا میں، جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی، آج قیامت کے دن انہیں ننگا لایا گیا ہے، اور ان کو پورے اہل محشر کے سامنے یہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور جب وہ قریب آئیں گے پورے قیامت میں موجود لوگ پہچانیں گے، اور ہر ایک کا نام بتایا جائے گا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں جگہ رہتا تھا۔ اہل محشر اس سے کہیں گے تو بڑا اچھا تھا، تیرا تو لباس دنیا میں پاکیزہ لگتا تھا، تو نے تو ہمارے ساتھ اچھے معاملات کیے تھے، لیکن یہ سب تو نے کس وقت کیا؟ یہ تمام معاملات تو نے کب کیا؟ وہ کہتا رہے گا اے لوگوں میں چھپ کر کے کرتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہوگی، ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ کہتا ہے یہ کیسی کتاب آج مولا نے میرے سامنے رکھ دی، میری کوئی چھوٹی چیز بھی اس میں نہیں چھوڑی گئی، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، ساری چیزیں رب قدیر سامنے لائے گا. میرے عزیزو، کیا ہمیں آخرت کا خوف نہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ہمارے سینوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف نہیں؟ اور اس کریم خدا نے جہاں اپنے کرم، لطافت، رحمت کا ذکر فرمایا ہے، یقیناً وہ رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مہربان ہے، بے حساب گناہوں کو بخشے گا. ساتھ ہی اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور ایک جگہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم اچانک پکڑ کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے. اچانک ہم پکڑ کرتے ہیں. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، حدیث رسول میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يتكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. تین لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کو کبھی پاک کرے گا. تین لوگ ایسے لائے جائیں گے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے وہ؟ فرماتے ہیں شیخ زان، پہلا وہ شخص جو عمر ہو جانے کے باوجود زنا کرتا تھا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا. قیامت کے دن مولا اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور دو لوگوں کے متعلق ہے والدین کا نافرمان اور ظالم و جابر بادشاہ، اس کا بھی ذکر ہے حدیث پاک. لیکن یہ شیخ زانن جو کہا گیا، یعنی جو زنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، عمر ہو گئی. اسی لیے مولا تعالیٰ نے اگر آپ کو آج عقلیں سلامت رکھیں، ان بے حیائیوں کے قریب بھی جانے سے توبہ کرو. قرآن کے 15ویں پارے میں مولا نے، دیکھیں آپ کتنی نفیس بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے قرآن کی. یوں نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، لا تزنو، زنا مت کرو، بلکہ اس سے پہلے یہ فرماتا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ کہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی یہ چیز. قریب کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور اس کے بعد زبان زنا کرتی ہے، پھر اس کے کان لذتوں سے زنا کرتے ہیں، اخیر میں حقیقی زنا کا مرتکب ہوتا ہے جو اس کی شرمگاہ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ تمام چیزیں کر جاتی. زبان بات چیت کر کے تعلقات قائم کرتی ہے، آنکھیں لوگوں کی اور عورتوں کی خوبصورتی اپنے اندر بسا کر زنا کر لیتی، کان اس کے میٹھی باتیں سن سن کر کے مزے لیتے اور زنا کرتے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کافی دیر کے بعد وہ حقیقی زنا کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تم ان چیزوں کے قریب ہی مت جاؤ، زنا دور کی بات ہے. اے میرے عزیزو، ہمارا جسم بہت ہی کمزور ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس جسم کا مالک بنایا ہے، اس جسم کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں پر جب ہم کو جانے کا اتفاق ہوا کہ فلاں کا آج انتقال ہوا ہے، ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے. دیکھا جس جسم کو وہ بہت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، ایسے نوجوان بھی. مجھے یہ باتیں بولنے کا اس لیے آج موقع ملا کہ چند روز قبل یا چند دنوں پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا تھا. 2 نوجوان پانی میں ڈوب کر مر چکے تھے، ان کی لاشیں گھر لائی گئی تھی. صبح ڈوبے دوپہر میں مل گئے، صرف 6 گھنٹے کی بات تھی. گھر میں لایا گیا اور پھر باڈی رکھی گئی. اللہ اکبر، گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی، اتنی سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی. اور ان نوجوانوں کو ہم جانتے تھے جن کے چہکنے کے انداز کیا تھے، جن کے لوگوں میں چلنے پھرنے کے انداز کیا تھے، اور ان کے پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے انداز کیا تھے. وہ اپنے زمانے کے بہت ہی خوبصورت لوگ سمجھے جاتے، اور اپنے جسم پر جنہوں نے بہت پیسے خرچے کیے اپنے جسم کو بنانے کے لیے، اور آج وہ بے جان لاشیں گھروں میں پڑے تھے.
تو ناک بند کر کے لوگ دیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے. پانی میں ڈوب کر مر گئے اور لا کر لاشیں رکھی گئی. یہی جسم کا ہمارا حاصل ہے. ہمارے جسم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہماری پیشانی پر پسینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی موت کے بعد اپنی گود میں نہیں رکھ سکتے، واپس بھیج دیتے، لے جاؤ، اب اسے دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کرنٹ کی پیٹی میں برف میں رکھ کر کے بھی زیادہ دن ہم گھر میں نہیں رہ سکتے. ہمارے جسم کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے. ہماری زندگی کا فائنل اینڈنگ یہی ہے کہ یہ جسم اتنی ہی دیر کا ہے کہ اگر مولا نے صرف ہماری رگ کو روک دیا تو پھر سڑن شروع ہوتی ہے، بدبو شروع ہوتی ہے. ہماری ناک میں، ہمارے کانوں میں روئی اس لیے ٹھونس دی جاتی ہے کہ پیٹ کا پانی ناک سے باہر آنے لگتا ہے. یا اللہ، اتنے دن دنیا میں سوتے رہے، کبھی ہمارے پیٹ میں سے پانی باہر نہیں آیا. یہاں چند گھنٹے ہوئے کہ جان گئی، ہماری ناک سے اندر کا پانی باہر آنے لگا. کانوں میں روئی ڈال کر کے رکھو میتوں کو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کی سڑن کانوں سے بھی نکل سکتی ہے. ناک سے نکلتے ہوئے تو دیکھا ہے، منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی لیے کہا گیا جلدی اسے قبرستان کے حوالے کرو کہ اور زیادہ شرمندہ نہ ہونے پائے، اور زیادہ یہ موتا رسوا ہونے نہ پائے. ہمارے سب کے جسموں کا خلاصہ یہی ہے، ہمارے سب کے جسموں کا حاصل یہی ہے، اور اس کے باوجود ہم شہوتوں کو اس قدر عزیز رکھتے ہیں، اس قدر ہم لذتیں حاصل کرنے میں ہیں. اس جسم کو دنیا والوں نے تو دیکھا، بڑے آہستہ سے غسل دو، اس لیے کہ میت کو زیادہ ہلاؤ گے ڈلاؤ گے تو پھر اور کچھ گندگیاں ہونے کے چانسز ہیں. آج میں کھل کر کے بول رہا ہوں صرف اس لیے کہ میتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم جو مسئلے بتاتے ہیں کہ غسل بڑے آرام سے دینا چاہیے، میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک تصویر کا رخ ہے. دوسرا معاملہ اصل یہ ہے کہ اس کی گندگی بھی نکل سکتی ہے. ہم یہ عزت و احترام میں نہیں بات کرتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہوگی اس لیے آرام سے کرو. حقیقی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہلانے جلانے سے اور بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری میتوں کا یہ حال ہے، اور ہم ابھی قبرستان گئے نہیں تب ہمارے جسموں کا یہ حال کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہمارے لاشوں کو گھر والے رکھتے نہیں. اور اس کے بعد تم نے کبھی آج تک قبر کی تختیاں بند کرنے کے بعد کا ماحول تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کر رشتہ دار چلے جائے. اس کے بعد کا ماحول، اس کے بعد کا نظارہ ہم نے کہاں دیکھا؟ یہ تو لاشیں گھروں میں دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں تب کی حالت ہے. بند کیے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کی ناک سڑن شروع کرتی ہے، اور اس کی زبان پھر گلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو میت کی تکلیف دہ چیز ہے اس کی شرمگاہ کا سڑنا اور گلنا، جس کی لذتوں کے لیے اس نے دنیا کو کیا کیا کر دیا، اپنے پیسے پانی کی طرح بہایا. اور یہ زبان اور یہ شرمگاہ قبر میں سب سے زیادہ بدبو پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہولناکی قبر میں پیدا کرتے ہیں. اور یہ تو حقیقی بات ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق قبروں کو کھولنے سے منع کیا ہے، یہ صرف ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے. ورنہ اگر رشتہ داروں کو کہہ دیا جاتا کہ 3 دن کے بعد کھول کر کے دیکھ لیا جائے تو شاید ہمارا اس زمین پر جینا دشوار ہو جاتا، ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. یہ تو رب تعالیٰ نے ہمارے رازوں کو زمین کے حوالے کر دیا ہے، اور تختیوں کے اندر کے حالات وہ میت ہی جانے، مردہ ہی جانے. میرے عزیزو، ہماری زندگی کا خلاصہ دنیا میں یہ ہے کہ رشتہ دار زیادہ دیر نہیں رکھتے، اور قبر کا حال یہ ہے کہ 2 دن نہیں گزرے ہوتے کہ زمین کے سارے کیڑے مکوڑے اس کے جسم سے لگ جائیں. اور ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ گوشت مولا نے زمین کی مخلوق کی غذا بنا دی، اور دعوت عام دی جاتی ہے قبر میں کیڑوں کو، کیا تمہاری نئی غذا آ گئی، اس کے جسم کو نوچ لو. نہ ہمارا ہاتھ اٹھ سکے اس دن، نہ ہماری زبان اٹھ سکے، ہم اپنے اوپر ہونے والی تمام چیزوں کو روک بھی نہیں سکیں گے. تو پھر ایسے حاصل زندگی کا جینے کا معنی کیا ہے، جس کی اینڈنگ اتنی خطرناک ہو؟ اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟
اسی لیے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں جو چیزیں بتائیں، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سکون نہیں ملے گا، نبی کی طرح زندگی گزارنے پر دنیا نہیں ملے گی، یہاں ساری لذتیں نہیں ملیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں خیال آئے، لیکن اللہ کا رسول تمہاری آخرت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے وفات کے بعد کی چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، پھر تمہارے لاشیں بھی بڑی عزت سے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد قبر میں جانے کا حال تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک میت ایسی آتی ہے کہ اس کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوتا ہے اور قبرستان کے سارے مردے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس نئے آنے والے مردے کو ہمارا پڑوسی بنا دے، اس لیے کہ اس کے آنے سے آج تیری رحمتوں کے جو دروازے کھلیں گے ہم بھی اس بارش میں نہا لیں گے۔ یہ مردے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک جنازہ ایسا بھی اٹھتا ہے محلے سے کہ اہل قبور قبرستان والے پناہ مانگنے لگتے ہیں کہ اے رب اس جنازے کے قبرستان کے دروازے میں آنے سے پہلے اسے ہلاک کر دے، کہیں گرا دے کہ آج وہ آئے گا اور اس پر تیرے عذاب کے جو دروازے کھلیں گے اس سے پورے اہل قبور بے چین ہو جائیں گے اور نئے نئے عذابات اسے دیکھتے ہی قبرستان والے پریشان ہوں گے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مقدس ہستیوں کے متعلق فرمایا تھا ان کا جینا بھی زندگی ہے اور مرنا بھی زندگی ہے، ایسے باشعار اور باصفا اولیاء کاملین ہیں۔ دیکھو آج ہمارا ایک عقیدہ ہے، اولیاء کاملین ہوں، صحابہ و تابعین ہوں، شہداء کرام ہوں، آج بھی ان کی قبریں کھولی گئیں تو وہ اسی طرح صحیح و سلامت موجود تھے۔ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ بغداد مقدس میں دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ آرام فرما تھے، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں صحابہ میں سے ہیں۔ سن 1935 کی بات کر رہا ہوں، زیادہ دور نہیں، ابھی پچھلی سینچری جو گزری ہے، 1935 میں اس دریائے دجلہ کے کنارے آرام فرما دونوں صحابہ کئی مشائخ علماء اور مفتیان کرام کے خوابوں میں تشریف لانے لگے اور انہوں نے کہا کہ دریا کا پانی ہماری قبروں میں آ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ سارے علماء نے اتفاق کے ساتھ، پھر حج کا موسم تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں قبروں کو کھودا گیا۔ اللہ اللہ، وہاں کے اخبار کے تراشے آج بھی میں نے بغداد میں دیکھے ہیں، وہاں اخبار میں جو اس وقت چھپا تھا، ان دونوں صحابہ کو جب نکالا گیا، موجود مشائخ کہتے ہیں ان کی پیشانی پر ہم نے ہاتھ رکھی تو خون ایسے سرک جاتا تھا جیسے زندوں کا سرکتا ہے، وہ ایسے ہی تر و تازہ۔ 1400 سال گزرے اور ان کو اٹھایا گیا تو دریائے دجلہ کے کنارے خوشبوؤں سے پورا ماحول مہک اٹھا اور جنازے وہاں سے لے جائے گئے اور لاکھوں کا مجمع جمع تھا اور مدائن جو بغداد سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں لے جا کر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ یہ صحابہ ایسے بے شمار ہم نے دیکھے ہیں جن کا دنیا میں رہنا بھی لوگوں کے لیے خیر و برکت تھا اور قبر میں جانے کے بعد بھی مولا نے ان کے جسموں کو چونٹیاں، مکھیاں یا کوئی بھی چیز چھونے بھی نہیں دیا۔ ان کے جسموں کی جب مولا نے یہاں حفاظت کی تو ہمیں یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ عزت سے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں نہ وہ زندگی گزاری جائے کہ ہم اپنی شہوتوں کے پجاری ہو کر، پرستار ہو کر ساری لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کا داؤ لگا دیا، عزتوں کی ہم نے کیا کیا بکھیاں ادھیر دی اور اس کے بعد ہماری حالت آج ایسی کہ لوگ ہمیں سلام کرنے سے کترائیں مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی زندگی کو ختم نہیں فرماتا، زندگیاں گزر جاتی ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن ان کے نام قیامت تک باقی رہ جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہماری زندگی کا راز ہے۔ اگر ہم نے ان کی زندگی پاک سے ذرا برابر بھی گردش کی، منہ موڑا، تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو میں نے ابھی کہا، سڑا دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، عزتیں مار دی جائیں گی، لٹ جاؤ گے اور پھر قبر و حشر کا حال کیا ہونا ہے یہ اللہ جانے۔
کامیابی کا راز علامہ اقبال نے ہمیں سچی بات کے طور پر یوں کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، اے نوجوانوں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تم شاہین ہو بسیرا کرو پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، حیا کی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو غلاظتوں اور رذالتوں سے محفوظ فرمائے، مولا ہماری زبانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ قدیر و جبار خدا ہم سب کو برے ماحول اور بری آفتوں سے محفوظ فرما، اس پورے معاشرے کو مولا جس طرح تو نے ہم سب کی پیشانیوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے قبول کیا، قدیر و جبار خدا ہمارے جسموں کو دوسری لذتوں سے نا آشنا کر دے۔ اے کریم خدا ہم سب کو جنت کے راستے پر چلا، دوزخ کے راستے سے محفوظ فرما۔ وآخر